حقیقی کامیابی کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر ہم اور آپ اس جستجو میں، اس بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی طریقے سے کامیابی حاصل کر لیں۔ جو ایجوکیشن ہے، تعلیم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اپنی تعلیم پر کامیابی و کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ تجارت میں ہیں، بزنس میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کامیابی ہو، ترقی ہو۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر کارنامہ کر کے اپنے آپ کو کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اور آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو آخرت کی فکر کریں، اپنی زندگی کو آخرت کے لیے لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بھی دکھلا دیا۔ مقصد کیا بتلایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کیسے ہم کامیاب ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے میں نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے دنیا کے اندر، جو انسان ہیں، جو جنات ہیں، یہ مخلوقات میں یہ دو مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت سے غفلت، عبادت سے بے نیازی، نقصان اور خسارہ کل قیامت کے دن اٹھانا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال دوں، امتحان حال میں ایک بچے کو پرچہ دے دیا جاتا ہے، کوڑا ورق جسے کہا جا سکتا ہے، صاف ورق۔ چاہے طالب علم اپنے اس ورق کے اندر دیے گئے سوالات کے صحیح جواب دے کر اپنے آپ کو کامیاب بنا لے، یا وہ شخص اپنے اس ورق کو سادہ چھوڑ دے یا اس میں غلط سلط لکھ کر اپنے آپ کو ناکام بنا مراد کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے، یہ زندگی کے اندر اللہ عبادت چاہتا ہے ہمیں اور آپ سے۔ عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دی ہوئی زندگی کو جو مختصر مدت کی ہوتی ہے، 2 گھنٹے کا پرچہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بھی عطا کی ہے تو 60 سال، 50 سال، 70 سال کی زندگی اس سے زیادہ نہیں۔ مختصر زندگی کے اندر پرچہ جتنا بچہ اچھا لکھ سکتا ہے، ہماری عبادتیں بھی اتنی اچھی ہونی چاہیے۔ کامیاب ہوگا، ایکسلنٹ ہوگا، اچھے نمبرات آئیں گے، اچھی پوزیشن پہ ہوگا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارا معاملہ کرے گا۔ کوڑا ورق رہا، سادہ کاغذ چھوڑ دیا، یہاں دنیا کے اندر آیا، نہ عمل کیا اور نہ ہی علم سے اپنے آپ کو روشناس کیا، ایسا طالب علم ناکام ہونا پڑا۔ یا وہ اشیاء کو اس نے اپنے پیپر کے اندر لکھا جو استاد چاہتا ہی نہیں ہے، استاد فیل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ہم دنیا کے اندر غلطیاں کریں گے، اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینے کے وقت ہچکچاہٹ محسوس کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ ناکاموں میں کرے گا۔ افسوس ہو جائے گا اس وقت ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم ناکام و نامراد ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھا کر جہنم میں داخل کرے۔ میرے حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا 3 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان نجات پا سکتا ہے۔ وہ آپ کو ذکر کر دوں آپ کے سامنے، انسان کی نجات کا سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے اور کن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات لکھ رکھی ہے۔ نجات ان لوگوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اللہ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اپنی تجارت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں۔ کیسی تجارت ہونی چاہیے؟ تنجیکم من عذاب الیم، وہ معاملہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں، اس کی عبادت کے ساتھ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم سے نجات دلا دے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں بخش دے گا، معاف فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا۔ کب؟ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندے بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی تجارت کرتے ہیں، اپنے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے، ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نہریں جاری کر رکھا ہے۔ ومساکن طیبہ، بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مکان تیار کر رکھے ہیں جنت کے اندر۔ کن لوگوں کے لیے؟
یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے وذالک الفوز العظیم جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، جو کامیابی حاصل کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نجات رکھی ہے، اور نجات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم اور آپ بچ جائیں، اس چیز سے محفوظ ہو جائیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہماری۔ دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد کی جو نوازشات ہمارے لیے رکھی ہیں، نعمتیں رکھی ہیں، وہ یہ کہ اللہ جنت کے اندر نہریں جاری کر رکھا ہے، بہترین ٹھکانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بنائے ہیں۔ ہم دنیا میں کوٹھیاں بنانے میں پریشان ہیں۔ آج ہماری حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کو تعمیر کرنے میں، اپنی دنیا کو مضبوط کرنے میں پریشان ہیں۔ اللہ نے جنت کے اندر تمہارے لیے محلات کو تعمیر کر رکھا ہے، کبھی اللہ سے تجارت تو کر کے دیکھو، اس کی عبادت تو کر کے دیکھو، وہاں کی کامیابی کے لیے فکر مند ہو جاؤ۔ یہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے لیے مقصد نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ضرورت کے لیے بنائی ہے۔ ہم اور آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو آخرت کی فکر کریں، اپنی زندگی کو آخرت کے لیے لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بھی دکھلا دیا۔ مقصد کیا بتلایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کیسے ہم کامیاب ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے میں نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے دنیا کے اندر، جو انسان ہیں، جو جنات ہیں، یہ مخلوقات میں یہ دو مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت سے غفلت، عبادت سے بے نیازی، نقصان اور خسارہ کل قیامت کے دن اٹھانا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال دوں، امتحان حال میں ایک بچے کو پرچہ دے دیا جاتا ہے، کوڑا ورق جسے کہا جا سکتا ہے، صاف ورق۔ چاہے طالب علم اپنے اس ورق کے اندر دیے گئے سوالات کے صحیح جواب دے کر اپنے آپ کو کامیاب بنا لے، یا وہ شخص اپنے اس ورق کو سادہ چھوڑ دے یا اس میں غلط سلط لکھ کر اپنے آپ کو ناکام ہونا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے، یہ زندگی کے اندر اللہ عبادت چاہتا ہے ہمیں اور آپ سے۔ عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دی ہوئی زندگی کو جو مختصر مدت کی ہوتی ہے، 2 گھنٹے کا پرچہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بھی عطا کی ہے تو 60 سال، 50 سال، 70 سال کی زندگی، اس سے زیادہ نہیں۔ مختصر زندگی کے اندر پرچہ جتنا بچہ اچھا لکھ سکتا ہے، ہماری عبادتیں بھی اتنی اچھی ہونی چاہیے۔ کامیاب ہوگا، ایکسلنٹ ہوگا، اچھے نمبرات آئیں گے، اچھی پوزیشن پہ ہوگا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارا معاملہ کرے گا۔ کوڑا ورق رہا، سادہ کاغذ چھوڑ دیا، یہاں دنیا کے اندر آیا، نہ عمل کیا اور نہ ہی علم سے اپنے آپ کو روشناس کیا، ایسا طالب علم ناکام ہونا پڑا۔ یا وہ اشیاء کو اس نے اپنے پیپر کے اندر لکھا جو استاد چاہتا ہی نہیں ہے، استاد فیل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم دنیا کے اندر غلطیاں کریں گے، اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینے کے وقت ہچکچاہٹ محسوس کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ ناکاموں میں کرے گا۔ افسوس ہو جائے گا اس وقت ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم ناکام و نامراد ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھا کر جہنم میں داخل کرے۔ میرے حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا 3 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان نجات پا سکتا ہے۔ وہ آپ کو ذکر کر دوں آپ کے سامنے، انسان کی نجات کا سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے اور کن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات ذکر کی ہے۔ نجات ان لوگوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اللہ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اپنی تجارت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں۔ کیسی تجارت ہونی چاہیے؟ تنجیکم من عذاب الیم، وہ معاملہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں، اس کی عبادت کے ساتھ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم سے نجات دلا دے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں بخش دے گا، معاف فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہاری بخشش کر دے گا۔ کب؟ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندے بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی تجارت کرتے ہیں، اپنے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے، ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے
जन्नात तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, बदले में अल्लाह तबारक व तआला अजाब से महफूज फरमाएगा। जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला नहरें जारी कर रखा है। वो मसाकिन तय्यबा, बेहतरीन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए मकान तैयार कर रखे हैं जन्नत के अंदर। किन लोगों के लिए? ये तमाम चीजें उन लोगों के लिए वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, जो दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया और आखिरत में कामयाब हो गया। जो कामयाबी हासिल कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए नजात रखी है, और नजात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से हम और आप बच जाएं, इस चीज से महफूज हो जाएं। ये सबसे बड़ी कामयाबी हमारी। दूसरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाद की जो नवाज़िशात हमारे लिए रखी हैं, नेमतें रखी है, वो ये कि अल्लाह जन्नत के अंदर नहरें जारी कर रखा है। बेहतरीन ठिकाने अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बनाए हैं। हम दुनिया में कोठियां बनाने में परेशान हैं। आज हमारी हालत और कैफियत यह है कि हम अपनी दुनिया को तामीर करने में, अपनी दुनिया को मजबूत करने में परेशान हैं। अल्लाह ने जन्नत के अंदर तुम्हारे लिए महल्लात को तामीर कर रखा है। कभी अल्लाह से तिजारत तो करके देखो, उसकी इबादत तो करके देखो। वहां की कामयाबी के लिए फिक्रमंद हो जाओ। यहाँ की कामयाबी हकीकी कामयाबी नहीं है, असल कामयाबी नहीं है। ये दुनिया तुम्हारे लिए मकसद नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया जरूरत के लिए बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने बाद की जो नवाज़िशात हमारे लिए रखी हैं, नेमतें रखी हैं, वो ये कि अल्लाह जन्नत के अंदर नहरें जारी कर रखा है। बेहतरीन ठिकाने अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बनाए हैं। हम दुनिया में कोठियां बनाने में परेशान हैं। आज हमारी हालत और कैफियत यह है कि हम अपनी दुनिया को तामीर करने में, अपनी दुनिया को मजबूत करने में परेशान हैं। अल्लाह ने जन्नत के अंदर तुम्हारे लिए महल्लात को तामीर कर रखा है। कभी अल्लाह से तिजारत तो करके देखो, उसकी इबादत तो करके देखो। वहां की कामयाबी के लिए फिक्रमंद हो जाओ। यहाँ की कामयाबी हकीकी कामयाबी नहीं है, असल कामयाबी नहीं है। ये दुनिया तुम्हारे लिए मकसद नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया जरूरत के लिए बनाई है। अल्लाह कहता है फ़अबुदू मा शिअ्तुम, इबादत करो दुनिया के अंदर जिसकी चाहो। अल्लाह चैलेंज करता है हमें और आपको, कर लो इबादत दुनिया के अंदर जिसकी चाहते हो। फ़अबुदू मा शिअ्तुम मिन दूनिही, अल्लाह को छोड़ दो। अल्लाह नहीं चाहता है कि तुम उसकी इबादत करो, कर लो जो दुनिया की इबादत जिसके अंदर चाहते हो, जिसकी चाहते हो, अपनी मर्जी से कर लो। कुल इन्नल खासिरीना अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, अल्लाह कहता है उन लोगों के लिए, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों से कह दीजिए जो लोग अल्लाह को छोड़कर दुनिया के अंदर गैरों की इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से रूबरूदानी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की हकीकत को नहीं जानते हैं, ये लोग हकीकत में घाटे का सौदा करने वाले हैं। हकीकी खसारा इन लोगों का खसारा है। अल्लज़ीना खसिरू फिद दुनिया, अल्लाह कहता है ऐसे लोग दुनिया के अंदर खसारा उठाते हैं। अनफुसहुम व अहलीहिम, अपने आप में अपनी जानों का खसारा कर लेते हैं। अपने अहलो अयाल का जो लोग खसारा करते हैं, यौमल क़ियामती, कल क़यामत के दिन आएंगे खसारा उठाने वाले, ये घाटे के सौदा करने वाले लोग। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त इन लोगों से कहेगा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, ये खुली हुई तुम्हारे लिए हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ने सामने रख दी कि उसकी इबादत करो और अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत को हासिल करो, कामयाबी पाओ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कामयाबी तुम ना पा सके। अला खबरदार हो जाओ, ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, ये तुम्हारे आंखों के सामने सबसे बड़ा घाटा है, सबसे बड़ा तुम्हारा खसारा है। क्या जवाब होगा हमारा? अल्लाह ने तमाम चीजें दे रखी है, हर सहूलियत से आपको नवाजा है, हमें और आपको, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की उस कामयाबी को हम छोड़कर किस कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं? किस चीज को हम और आप बना रहे हैं? किस चीज के पीछे हमारी और आपकी काविशें हैं? रात दिन मेहनतें हो रही है, किसके लिए? अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खातिर, या इसके लिए कि अपनी दुनिया को मजबूत बना ले। अल्लाह कहता है सूदखोरों के बारे में, जो बज़ाहिर अपनी शक्ल को अच्छी नजर लेकर आते हैं, उनके अंदर कोई खामी नजर ना आएगी। नमाजी होंगे, रोजेदार होंगे, आमाल में बेहतर होंगे, बज़ाहिर कोई उनके अंदर आपको खामी नजर नहीं आएगी, लेकिन उनके अमल में मामलाती तौर पर सूदखोरी होगी। सूद खाने वाले लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आएंगे, उनका मामला अल्लाह तबारक व तआला बहुत बुरा करने वाला है। अल्लाह ने कहा उन लोगों के बारे में जो सूदखोर हैं, जो समझते हैं कि वो दुनिया के अंदर कामयाब तिजारत कर रहे हैं, अपने माल को जमा करने में कामयाब है, अपनी दुनिया को बनाने में कामयाब है, उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सूदखोर मालों को
لوگوں کو دے کر زیادہ لینے والے، اپنے مالوں میں اضافہ کر لینے والے، تھوڑا دے کر کے زیادہ کھینچنے والے لوگ، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مخاطب ہے، کہتا ہے لا تأکلوا الربا، سود مت کھایا کرو، سود خوری مت کرو، سود کھاؤ گے اضعاف مضاعفہ بڑھا چڑھا کر لوگے، لوگوں سے مالوں کو زیادتی کے ساتھ لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف نہ کرے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ تمہارے اوپر موجود ہے، خوف کھاؤ، اس اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے۔ جو سود کھاتے ہیں دنیا کے اندر، سود کے لین دین میں حصے دار ہیں، جو سود خوری کرتے ہیں راتوں دن، کچھ تو ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سود خوری ہے یا نہیں ہے، یہ مال سود کا ہے یا نہیں ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح پیغام ہے، جو سود کھائے گا وہ ناکام ہوگا، جو سود خوری نہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ حقیقی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سم و طاعت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دوری، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی راتوں دن کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ناکام کر دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بیزار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کر لی دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کر لی دنیا کے اندر، فقد فاز، کامیاب ہو گیا، فوزًا عظیما، بڑی کامیابی اسے مل گئی۔ یہ اطاعت معمولی نہیں ہے میرے بھائی، ہم اور آپ کو اس اطاعت پر پورا اترنے کا جو حق ہے وہ حق ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے، کوشش کرتے لیکن حق کے ادا کرنے میں ہم اور آپ ناکامی ہو جاتے ہیں۔ لہذا اپنی کوشش کو جاری رکھیں کہ حق مکمل طور پر دے جو اطاعت اللہ کا ہے اور اطاعت رسول اللہ کا ہے۔ جو بہت دور ہیں اطاعت سے، ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہلوا سکتے۔ اپنے آپ کو اگر کامیاب کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کامیابی ہے، اپنے آپ کو اگر کامیاب کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کامیابی ہے، اور کامیابی یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کے ذریعے اپنے آپ کو نجات کا باعث بنانے کی فکر کریں۔ اگر ان سے ہٹ جائیں، ان کے طریق کو چھوڑ دیں، ان کے راستے سے کٹ جائیں تو یقین مانیں ہم اور آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، ہماری اور آپ کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کامیابی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ انسان کی فلاح بہبودی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی کامرانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اعمال کو ہم اچھے طریقے سے کرتے جائیں، لوگوں کی فکر نہ کریں، لوگوں کو نیک نہ بنائیں، لوگوں کو برائی سے نہ روکیں، لوگوں کو ان کے جو ہے اعمال پر چھوڑ دیا جائے، یہ ایک مسلمان یا مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اچھے اعمال کرتے رہے ہیں، ہمارے اپنے بھائی کو جو برے اعمال میں ہیں اپنے بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، جو رات و دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ معاف فرما دے گا کل کا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑ کر پوچھیں گے تم سے کہ تم نے نیکی کا ہمیں حکم کیوں نہ دیا، تم نے ہمیں برائی میں دیکھا تو ہمیں برائی سے کیوں نہ روکا۔ یہ کل قیامت کے دن تم سے سوال کریں گے، اس وقت ہمارا کیا جواب ہے؟ راتوں دن ہم اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں برائی میں مبتلا ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ کر اس کی نافرمانیوں میں راتوں دن گزار رہا ہے، اس کے باوجود پرواہ نہیں ہے اپنے بھائی کی، فکر یہ ہے کہ ہم نمازی پنج وقتہ ہیں، ہم فکر یہ کر لیتے ہیں کہ ہم روزے دار ہیں، ہم فکر یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہیں، اس کے وفا شعار ہیں، تمام چیزیں ہمارے اندر ہیں، اپنے بھائی کی فکر نہیں۔ نقصان خسارہ یہ کہ کل قیامت کے دن یہی آپ کا بھائی کھڑا ہوئے گا اور آپ کی کامیابی کے پیچھے سوال اٹھا کر کھڑا ہوگا کہ تم تو کامیاب ہو گئے، ہمیں کیوں چھوڑ دیا پیچھے۔ میرے حاضرین گرامی، کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر چلیں، اسے نیکی کا حکم دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اور آپ کو کہا ہے کہ ہم اور آپ نیکی کا حکم دینے والے بنے اور لوگوں کو برائی سے بچانے والے بنے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ کتنا ہی اچھا ہے
کہ تم میں ایک ایسی امت نکلے، ایک ایسے لوگ اور ایسی قوم نکلے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ حقیقی کامیابی ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے اور لوگوں کو برائی سے روکا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو دنیا کے اندر کامیاب سمجھنے کی، جو غفلت ہم اور آپ برت رہے ہیں، جو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ترین ہیں، آپ کامیاب نہیں ہیں میرے حاضرین گرامی۔ اگر آپ کی آخرت خراب ہے، آپ کی آخرت کا خسارہ ہے، تو آپ کی یہ کامیابی نہیں بلکہ سب سے بڑے آپ کی خسارے کی بات ہے۔ دنیا میں کامیابی ہو سکتی ہے، ناکامی ہو سکتی ہے، آخرت کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے، وہاں کا خسارہ حقیقی خسارہ ہے۔ جو انسان دنیا کے اندر ناکام ہوا وہ دوبارہ اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے، جو آخرت میں ایک بار ناکام ہو گیا وہ دنیا کے اندر آ نہیں سکتا اور اپنی آخرت کو دوبارہ کامیاب نہیں بنا سکتا۔ ایک موقع، یہ دنیا کا موقع ہمارا اور آپ کا موقع ہے۔ فکر کر لیں اس دنیا کے اندر کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح اور کس ڈھنگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنے اعمال کو بہتر کر سکتے ہیں، جو خامیاں ہو گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں اسے دوبارہ کیسے سدھار سکتے ہیں، ان پر توبہ کر کے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے توبہ کر لیا کرو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے لوگوں توبہ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دنیا کے اندر توبہ کر لو گے چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنے والے نہیں ہو جاؤ گے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ خود کو اپنے آپ کو متکبر نہ بناؤ، اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ خود کو جھکا لے تو اپنی جو ہے انا مر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر نہ جھکو گے کل قیامت کے دن جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ اپنے آپ کو۔ اللہ کہتا ہے ایھا المؤمنون، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاؤ، معافی مانگ لیا کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تمہیں کل قیامت کے دن کامیاب کرے۔ یہ کامیابی کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ ہمیں دیا ہے، توبہ کر لیا کرو، اپنے آپ کو توبہ کر کے جنت کا مستحق بنا لیا کرو، اور نافرمانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کل جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دیا ہے اپنی کامیابی کا، اپنی کامرانی کا، وہ ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انفاق کیا کرو، خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں۔ جتنا تم دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں معاف فرمائے گا۔ وَأَنفِقُوا خیرا لانفسکم، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اس چیز کو جو تمہاری جانوں سے سب سے زیادہ عزیز ہے، جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ بہتر مال ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ یہ سب سے بڑا قربانی اور جہاد والا چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنی جنت کو کما سکتا ہے۔ نفس کو مار کر، اپنے اس خواہش کو ختم کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اس کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، اس کے لیے اس چیز کی قربانی دینا، یہ چیز ایسی ہے اس کے ذریعے ہی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن کامیاب پہلوانے کے قابل بن سکتا ہے۔ جو قربانی نہ دے اپنے خواہشات کی، جو قربانی نہ دے اپنے نفس کی، جو قربانی نہ دے اپنی عزیز چیزوں کی، وہ شخص کل قیامت کے دن اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتا ہے۔ دنیا ہو یا آخرت ہو، کامیابی آپ کے پیچھے چاہتی ہے محنت کو، دنیا ہو یا آخرت ہو، کامیابی چاہتی ہے آپ کے پیچھے کوششوں کو۔ بنا کوششوں کے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں ہو یا دنیا میں ہو، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ صبح کا وقت سردی کا ہوتا ہے، اٹھ کر کے وضو کرنا یہ نفس کی سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اس ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ نفس کو مار کر کے اپنے نفس کو قربان کر کے اللہ کی عبادت کی طرف بڑھنا ہے۔ وہ مال جس کو انسان جمع کر کے پونجی بنا کر کے رکھتا ہے، اس کو اپنے نفس سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس مال کو اللہ کی راہ میں دینا، یہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، یہ اپنے نفس سے لڑنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اندیکھی جنت کے لیے ہم اور آپ تیار ہو رہے ہیں، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ فکر مند ہیں۔ میرے حاضرین گرامی، یہ حقیقی کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کامی نہیں ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص بخیلی سے دنیا کے اندر بچ گیا، جو شخص اپنے نفس کو بخیلی سے بچا لیا، اولئک هم المفلحون، اللہ کہتا ہے یہی کامیاب انسان ہے، یہی آگے چل کر کے کامیابی پانے والا ہے۔
اس کے علاوہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح، کامیاب ہو گیا، حقیقت میں کامیاب ہو گیا وہ شخص من اسلم، جو اسلام لے آیا، ایمان لے آیا اللہ تبارک و تعالی، جس نے ایمان حاصل کر لیا، ورزق کفافا، اتنی روزی اکٹھا کر لیا کہ اس کا گزر بسر ہو جائے دن بھر کا، ورزق کفافا، کفاف کہتے ہیں کفایت کے ساتھ، مختصر طور پر، وقنعہ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کی زندگی کو قناعت میں گزارا، مختصر طور پر زندگی گزاریا، بما آتاہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے دی ہے، اتنے روزی پر اکتفا کر لیا، تھوڑی سی دنیا پر خوش ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامند ہو گیا، بہت زیادہ اس کو جمع کرنے اکٹھا کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ شخص کامیاب ہے۔ حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا کو سمیٹ میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کو بنانے کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی کامیابی تو آخرت کی کامیابی دی ہے، اس قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب اس دنیا کا لیا جائے گا جو ہمیں یہاں دیا گیا ہے، اور یہ جو دیا جانے والا ہے یہ جتنا مختصر ہوگا حساب بھی اتنا کم ہوگا، جتنا دیا جائے گا، جتنی نعمتیں اللہ نچھاور کرے گا اتنے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہاں حساب کرے گا۔ یہاں تو آپ بہت سی نعمتوں کو راتوں دن کھاتے ہیں، اللہ کے تمام احسانات کو اٹھا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان نعمتوں کا جواب بھی آپ کو دینا ہے، اس کا بھی خیال رکھیں، ان مالوں کا، ان اشیاء کا جو اللہ نے آج نعمتوں کے طور پر تمہیں دے رکھی ہے، ان کا کل حساب بھی دینا ہے، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ جتنی کم جمع کرو گے پونجی، جتنی کم کوشش کرو گے دنیا جمع کرنے کی، اتنا ہی ہلکا حساب ہوگا، اتنا آسان حساب ہوگا۔ یہ دنیا کامیابی کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، آخرت کی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی ہے۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا کا حقیقی کامیاب نہ بنائے، آخرت کا حقیقی کامیاب بنائے، فکر مند بنائے آخرت کا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم ایک کامیاب انسان ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب محاسبہ کرے تو ہمارا محاسبہ کامیابوں میں سے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار کرے، ہمارے نفس کو، ہمارے خواہشات کو مار کر اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں اور آپ کو گامزن کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وما علینا الا البلاغ المبین۔